الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں نبیوں پر ایمان زیر بحث ہے۔ نبوت کی حقیقت کیا ہے، اس بحث کا مطالعہ پچھلی نشست میں پائے تکمیل کو پہنچ گیا تھا۔ اس سے اگلا عنوان ہے نبی کی ضرورت، یعنی یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد یہ ضرورت پڑ گئی کہ ایک سلسلہ نبوت کا جاری کیا جائے۔ انسان کے بارے میں یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ وہ عقل اور شعور لے کر دنیا میں آیا ہے، اپنے گرد و پیش سے حقائق کا استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اپنی منزل متعین کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے جو اس کا باعث بنی کہ نبیوں کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کی جائے؟ تو اس کے لیے ہمیں نبوت کی ضرورت کو سمجھنا ہے، نبی کی ضرورت۔ میں نے لکھا ہے انسان کو جس طرح یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ تمثیل و استقراء کے ذریعے سے استنباط کرتا ہے۔ اب یہ ہم ان چند چیزوں کو ابتدا میں سمجھیں گے جن سے انسان کا علم پیدا ہوتا ہے۔ تو انسان کو جس طرح یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ تمثیل و استقراء کے ذریعے سے استنباط کرتا ہے۔ تمثیل کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کو ہمارے ہاں فقہ میں پھر قیاس سے تعبیر کر لیتے ہیں، یعنی ایک حقیقت سے دوسری حقیقت تک پہنچنا۔ ایک چیز آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے پیچھے دیکھ لینا۔ ایک چیز بعد میں آنے والی ہے، حال پر اسے قیاس کر لینا۔ تو یہ تمثیل کا طریقہ ہے۔ استقراء کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے سامنے جو چیزیں مشاہدے سے آتی ہیں، سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے وہی ہے، یعنی آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ہاتھ چھوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو محسوسات کی دنیا ہے یہ وجودی حقائق پیدا کر دیتی ہے۔ وجودی حقائق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو ہمیں دے دی گئی ہیں۔ یعنی میں آنکھیں کھولتا ہوں تو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اپنے ابنائے نو کو دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات کو دیکھتا ہوں، میں اس کائنات کو دیکھتا ہوں، جمادات، نباتات، حیوانات، ایک دنیا ہے جو میرے سامنے آتی ہے۔ یہ سب کیسے سامنے آتی ہے؟ مشاہدے کے ذریعے سے۔ اب ظاہر ہے کہ مشاہدہ پھر استقراء کی طرف متوجہ کرتا ہے، یعنی ہم ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے چلے جاتے ہیں اور پھر جائزہ لے کر جب بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو اس سے علم کا استنباط کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو شماریات کا آپ کا علم ہے یہ اسی کی ادنا صورت ہے، یعنی استقراء میں حقائق کا جائزہ لے کر ایک جامع تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ کیا چیز ہے جو ان سب کو باندھے ہوئے ہے؟ مثال کے طور پر اگر ہم نے دیکھا کہ زید بھی بولتا ہے، بکر بھی بولتا ہے، تو ہم نے کہا انسان حیوان ناطق ہے۔ تو یہ جو نتیجہ ہم نے نکالا ہے یہ ظاہر ہے کہ مشاہدے سے نکالا ہے، لیکن کیسے نکال لیا؟ یعنی تمام انسانوں کا جائزہ لے کر نکالا۔ اب یہاں تمام کا لفظ ایک خاص معنی میں بولا جاتا ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک ایک آدمی کو آپ دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ کا یہ استقراء یعنی انسانوں کا عام مشاہدہ آپ کو اس نتیجے تک پہنچا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ سے کوئی یہ سوال بھی نہیں کرتا کہ آپ نے ایک ایک آدمی کو بولتے دیکھ لیا۔ یعنی اس طرح سے ہم حقائق کا جائزہ لیتے، حقائق کو اپنے سامنے رکھتے، حقائق کی تقسیم کرتے، کیٹیگرائزیشن کرتے، اور پھر اس سے نتیجے نکالتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا اس وقت جدید علم ہے اس کی بنیاد ہی استقراء ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بات کی طرف بہت توجہ دلائی جاتی ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ ڈیڈکشن نہ کریں، پہلے حقائق کا جائزہ لیں، دیکھیں ڈیٹا کیا ہے آپ کے پاس، اس کو جمع کر کے جو نتیجہ نکالنے کا عمل ہے، ڈیٹا کو جمع کر کے، اس کو منطق کی اصطلاح میں استقراء یا انڈکشن کہا جاتا ہے۔ تو انسان کو جس طرح یہ صلاحیت دی گئی ہے
کہ وہ تمثیل و استقراء کے ذریعے سے استنباط کرتا ہے چیزوں کو انفر کرتا ہے، نتیجے نکالتا ہے، جزیات سے کلیات بناتا ہے، یعنی چیزیں ہمارے سامنے اجزاء میں ہوتی ہیں لیکن اس سے ہم ایک کلیہ نکال لیتے ہیں، ایک ایسی چیز دریافت کر لیتے ہیں اس کے اندر سے جس کا اطلاق پھر سب کے پلٹ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے انسان حیوان ناطق ہے تو انسان کے بارے میں ایک کلیہ پیدا کر لیا، جزیات کا جائزہ لے کر، یہ صلاحیت انسان کو دی گئی ہے، پھر ان سے جزیات پر حکم لگاتا ہے، یعنی یہ ترتیب بھی دولابی ہوتی ہے، جس طرح پہیہ گردش کرتا ہے اس ترتیب کی نوعیت بھی ہوتی ہے، پہلے جزیات سے کلیہ نکالا جاتا ہے پھر کلیے سے جزیات پر حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جزیات کا جائزہ لیا اور ایک کلیہ دریافت کر لیا۔ جیسے افلاطون کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ انسان کے اندر سے ایک کلی انسان دریافت کر لیتا ہے اور پھر اس کو بنیاد بنا کر میرے اوپر آپ کے اوپر حکم لگانا شروع کر دیتا ہے، جزیات سے کلیات بناتا ہے پھر ان سے جزیات پر حکم لگاتا ہے، بدیہیات سے نظریات تک پہنچتا ہے۔ بدیہیات یعنی وہ آبویس چیزیں، ایک پرائری نالج پہلے سے موجود ہے، آپ نے اس کو لے لیا، اب اس سے نظریات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو تمام بدیہات ہیں جو اگر پیچھے سے کھینچ لی جائیں تو سب نظریے فوراً ختم ہو جائیں گے، یعنی وہ ساری عمارت منہدم ہو جائے گی، بنا بنایا کسر دڑام سے گر پڑے گا۔ تو بدیہات سے نظریات تک پہنچتا ہے اور نامحسوس کو محسوس پر قیاس کرتا ہے، یعنی جو چیزیں حواس کی گرفت میں آ رہی ہوتی ہیں ان سے ایسی چیزوں کو قیاس کر لیتا ہے جو حواس کی گرفت میں نہیں آتی۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اب ہماری جو جدید سائنس ہے وہ بھی اسی صورتحال سے دوچار ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کائنات ساری کی ساری محسوس کے دائرے میں آ گئی ہے، محسوس سے نامحسوس پر استدلال کیا جاتا ہے۔ دیکھا تو ہم نے صرف یہ ہے کہ کائنات ایک خاص رفتار سے پھیل رہی ہے، لیکن ریاضیاتی طور پر یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ پھیلاؤ اگر اس رفتار سے ہوا ہے تو بگ بینگ سے اب تک اتنے ارب سال، حالانکہ وہ جو لمحہ ہے وہ نامحسوس ہے بلکہ غیب میں ہے۔ تو نامحسوس کو محسوس پر قیاس کرتا ہے۔ یہ انسان کے علم کی مختلف صورتیں ہیں، یعنی انسان کا علم جو وجود میں آ رہا ہے، آپ دیکھیے ان میں سے کوئی چیز کوئی جانور نہیں کرتا، کوئی جانور بھی نہ تمثیل سے کام لے سکتا ہے نہ استقراء کرتا ہے، حالانکہ حقائق اس کے لیے بھی ایسے ہی بکھرے پڑے ہیں، صرف ہمارے لیے تو نہیں، جانوروں کو بھی آنکھیں دی گئی ہیں، وہ بھی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، یعنی حصے لامسہ بھی ان کو حاصل ہوئی ہے، کان بھی سنتے ہیں ان کے، لیکن تمثیل کرتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی کو۔ استقراء، جزیات سے کلیات، جزیات پر حکم لگانا، بدیہات سے نظریات تک پہنچنا، نامحسوس کو محسوس پر قیاس کرنا، یہ انسانی علم کا کمال ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ انسان کو جس طرح یہ صلاحیت دی گئی ہے، یعنی اب اس میں سے ہر چیز کو میں نے واضح کر دیا، تمثیل کیا ہوتی ہے، استقراء کیا ہوتا ہے، جزیات سے کلیات تک کیسے پہنچا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک پلٹ کر صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں ہم کلیات سے جزیات پر حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں، بدیہات کیا چیز ہیں، نظریات کیسے بنتے ہیں ان سے، نامحسوس کو محسوس پر کیسے قیاس کیا جاتا ہے۔ تو یہ انسانی علم جس طریقے سے کام کرتا ہے یہ اس کی ایک تصویر ہے جو ہم لفظوں میں کھینچ سکتے تھے۔ انسان کو جس طرح یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ تمثیل و استقراء کے ذریعے سے استنباط کرتا ہے، جزیات سے کلیات بناتا ہے، پھر ان سے جزیات پر حکم لگاتا ہے، بدیہیات سے نظریات تک پہنچتا ہے اور نامحسوس کو محسوس پر قیاس کرتا ہے۔ یہ سب بات اگر واضح ہو گئی، اسی طرح یعنی جس طرح انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے اسی طرح یہ صلاحیت بھی اس کو دی گئی ہے کہ وہ خیر و شر میں امتیاز کرتا اور نیکی اور بدی کو الگ الگ پہچانتا ہے۔ یعنی جس طرح سے انسان کے علم کا ظہور ہوتا ہے بالکل اسی طرح اس کے اخلاقی وجود کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ اگر آپ انسان کا مطالعہ کریں اور خاص طور پر اس زاویہ نظر سے اس کا مطالعہ کریں کہ ایک انسان میں اور ایک جانور میں مابہل امتیاز کیا ہے، کیا چیز فارق ہو رہی ہے، تو میں نے کئی مرتبہ
اختصار کے ساتھ توجہ دلائی ہے کہ وہ بنیادی طور پر تین ہی چیزیں ہیں. وہ ایک عقلی وجود ہے، وہ ایک اخلاقی وجود ہے، اس کے اندر بڑی غیر معمولی جمالیاتی حس پائی جاتی ہے، ایستھیٹک سینس ہے. عقلی وجود کیسے کام کرتا ہے یہ ہم نے ان 2 سطروں میں سمجھا. یعنی انسان چونکہ عقلی طور پر چیزوں کا جائزہ لیتا ہے تو کیسے لیتا ہے، کس طرح سے نتیجہ نکالتا چلا جاتا ہے، علم کیسے پیدا ہوتا ہے. اب دوسرے پہلو کو لیجئے، یعنی جس طرح انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ اس کو ایک چیز دے دیں، وہ اس کو دوسری چیز پر قیاس کر کے تمثیل کے طریقے کے اوپر بات کو آگے بڑھا دے گا. بلکہ اگر آپ غور کریں تو جو لوگ بالخصوص صوفیانہ مباحث میں گئے ان کے پاس استدلال کا طریقہ ہی تمثیل ہے. یعنی اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے نہیں بیان کرنے کا. انہیں اگر آپ کو یہ سمجھانا ہوگا یا یہ بتانا ہوگا کہ ذات باری کا اس کثرت کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ ایک ہے، کیا تعلق ہے اس کا، تو اگر وہ کہیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں تو ذات باری سے جو تجلیات پھوٹ رہی ہیں یہ بس اس سے ایک ظہور ہو گیا ہے، تو وہ آپ کو سورج کی اور اس کی کرنوں کی مثال دیں گے، وہ آپ کو سمندر اور اس کی لہروں کی مثال دیں گے. اور اگر بہت لطافت سے بیان کریں گے تو بیدل کی طرح کہہ دیں گے کہ رنگے میں بیرون نشست از بس کے مینا تنگ بود. تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب کیا ہے، تمثیل کا طریقہ. علم میں یہ ناقص ہے یا علم میں اس سے کچھ حقائق سامنے آتے ہیں، یہ اس وقت بحث نہیں ہے. اس وقت جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا عقلی وجود جب کام کرتا ہے تو وہ کیسے کام کرتا ہے. تو اس کو میں نے ان 2 جملوں میں سمیٹ دیا ہے. یعنی تمثیل کا طریقہ اختیار کرتا ہے، استقراء کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اور تمثیل اور استقراء کے ذریعے سے استنباط کرتا ہے، یعنی انفر کرتا ہے چیزوں کو، جزیات سے کلیات بناتا ہے، پھر ان سے جزیات پر حکم لگاتا ہے. آبویس چیزیں بدیہات کو لیتا ہے، نظریات پیدا کرتا ہے، تھیریز بنتی شروع ہو جاتی ہیں، نامحسوس کو محسوس پر قیاس کرتا ہے. ایک ایک اس میں سے جو اصطلاح ہے یا تعبیر ہے اس کی میں نے وضاحت کر دی اس سے پہلے، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ انسان کے عقلی وجود کو کام کرنے کے لیے کیا ٹولز ملے ہوئے ہیں، کیسے کام کرتا ہے وہ. اب یہ ہم نے اس جگہ سمجھ لیا. یہ تو وہ چیز ہے کہ جس میں پوری دنیا میں لوگ ایسے ہی کام کر رہے ہیں، سارے علم اسی طرح پیدا ہو رہے ہیں. تمام علوم کی آپ جب درجہ بندی کرتے ہیں تو اسی اصول پر کرتے ہیں. کسی علم کے بہتر، ناقص، عمدہ، کامل ہونے کے فیصلے اسی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. اسی طرح یعنی جس طرح انسان ایک عقلی وجود ہے اور وہ اپنے عقلی وجود کا اس طرح اظہار کرتا ہے، اسی طرح یہ صلاحیت بھی اس کو دی گئی ہے کہ وہ خیر و شر میں امتیاز کرتا اور نیکی اور بدی کو الگ الگ پہچانتا ہے، جس کو قرآن مجید نے ایک لفظ میں ادا کر دیا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اور انسان کی شخصیت جب ہم نے اس کو بنایا سنوارا تو اس عمل کے دوران ہی میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہم نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ یہ خیر و شر کو الگ الگ کر سکتا ہے. خیر و شر میں امتیاز کرنا، یعنی جس طرح سے آپ ایک مثلث میں اور ایک چوکور صورت میں امتیاز کرنے کی صلاحیت لے کے پیدا ہوئے ہیں، وہ جو لائنیں کھینچی جاتی ہیں وہ تو اصل میں اس کا ریاضیاتی اظہار ہے. مثلث کا تصور کیا ہے، وہ آپ کے اندر حکم موجود ہے تو آپ فوری طور پر 2 صورتوں میں امتیاز کر لیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے نیکی اور بدی میں، خیر اور شر میں امتیاز کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ صلاحیت ایک اصول کے طور پر دی گئی ہے. چنانچہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کا نظام اسی پر قائم ہے. یعنی ہم اگر آج اس سے محروم ہو جائیں، یہ واضح ہو جائے کہ نہیں، کسی کا گھر لوٹ لینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، ملاوٹ کر لینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، کسی کی گردن مار دینا بھی، اس میں کیا ہے، آپ کو جوش آ گیا طبیعت میں، آپ نے یہ کام کر ڈالا. نہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ عالمگیر اخلاقیات کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں. اس کے پیچھے بعض اوقات اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو کوئی مذہبی تصور نہیں ہوتا، لیکن سارے انسان ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں. انسانیت نے جب ایک عالمی نظام بنانے کی سوچی ہے تو سب سے پہلا فیصلہ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا ہے کہ انسانی حقوق کا ایک چارٹ وجود میں آنا چاہیے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو انسانی حقوق کے اس چارٹر کی بنیاد کیا ہے؟ یہی عالمگیر اخلاقیات. اسی طرح سے جب آپ
مختلف ملکوں کا نظام بناتے ہیں، ریاستیں بناتے ہیں، باہمی تعلقات قائم کرتے ہیں، تو اس میں بھی جو چیز فیصلہ کن ہوتی ہے وہ وہی عالمگیر اخلاقیات ہے۔ کوئی مہم نہیں چل سکتی اگر عالمگیر اخلاقیات میرے اور آپ کے درمیان مشترک نہ ہو۔ تو یہ وہی نیکی اور بدی کا شعور ہے، یہ وہی خیر و شر میں امتیاز کرنے کی صلاحیت ہے، یہ اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ اپنے پروردگار کی معرفت اور اس کی عدالت کے شعور سے بھی خالی نہیں ہے۔ یعنی نام کوئی بھی دے لے، لیکن انسان کو جیسے ہی توجہ دلائی جائے وہ اسی خیر و شر میں امتیاز اور نیکی اور بدی کو الگ الگ پہچاننے سے اس احساس تک بھی پہنچتا ہے کہ ہے کوئی ہستی جو میرے پیچھے موجود ہے اور مجھے شاید پیش ہونا ہوگا اس کے سامنے۔ یقینیات کا مرحلہ بعد کا ہے، لیکن یہ چیز انسان کے اندر موجود ہے۔ اس کے لیے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بلیونگ سیلف ہے جو وہ لے کے آیا ہے، یہ اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے ان دونوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یعنی سورہ اعراف میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا تو یہ احساس اس کے اندر رکھ دیا کہ تمہارا ایک پروردگار ہے۔ اب یہ احساس ہمارے اندر کیسے نمودار ہوتا ہے وہ اس وقت اس بحث کا موضوع نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو انسان اپنے اندر رکھتا ہے۔ علم کی دنیا ہے وہ کیسے وجود پذیر ہوتی ہے، عالمگیر اخلاقیات کا شعور کیسے انسان کے اندر موجود ہے اور وہ کیسے اس کے وجود کا احاطہ کرتا ہے۔ یعنی ہمارے گھریلو معاملات سے لے کر ہماری معیشت تک، اور ہماری معیشت سے لے کر ہماری قومی اور پھر قومی سے آگے عالمی سیاست تک جو چیز کنٹرول کر رہی ہے وہ عالمگیر اخلاقیات۔ قانون آپ بنا نہیں سکتے، کسی پر اس کو لاگو نہیں کر سکتے اگر اس کی اخلاقی بنیادیں موجود نہیں۔ تو یہ انسان کا وہ شعور ہے جو اس کو ایک اخلاقی وجود کی حیثیت سے دنیا سے متعلق کرتا ہے۔ جیسا ایک سوال جی، جس طرح آپ نے عالمگیر اخلاقیات کا ذکر کیا کہ یہ کسی بھی مذہب سے بالا تر ایک کوئی چیز ہے، تو اس کا مطلب ہم یہ کہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس عالمگیر اخلاقیات کی موریلٹی کو پھر مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ مذہب کیونکہ عموماً جو مذہبی لوگوں کا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اخلاقیات یا موریلٹی کے لیے ریلیجن کی طرف جانا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کی کوئی بیسس نہیں۔ وہ ایک دوسری بحث ہے، وہ ہم آگے چل کے کریں گے، اور اس سے پیچھے بھی ایک باب میں کر چکے ہیں اس کتاب میں۔ اگر ہم اس میں اس وقت جائیں گے تو اس دائرے سے بالکل نکل جائیں گے۔ یہاں جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان اندھا اور بہرا نہیں پیدا کیا گیا، یعنی بہت سی چیزوں کا شعور لے کے آیا ہے۔ جس طریقے سے علم کو پیدا کرنے کے لیے اسے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں پڑی، یعنی یہ کہ میں تمثیل سے کام لوں گا، میں استقراء کا طریقہ اختیار کروں گا، میں جزیات سے کلیات بناؤں گا، یہ صلاحیت اس کے اندر موجود ہے اور اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عالمگیر اخلاقیات بھی ایک مانی ہوئی حقیقت ہے۔ بحث کیا پیدا ہوتی ہے؟ بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ جو اخلاقی شعور ہے، کیا انسان نے یہ اس دنیا میں باہمی تعامل سے اخذ کیا ہے یا یہ وہ لے کر آیا ہے اپنے اندر؟ یعنی بحث صرف یہ ہے۔ اس وقت کے انسان کے بارے میں بحث ہی نہیں ہے۔ اس وقت کا انسان ان چیزوں کے بارے میں پوری طرح مطمئن ہے۔ وہ یہ بحث یہ پیدا ہو جاتی ہے، اس میں پھر یہ ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے میں نے ایک دن یہ سوال کیا تھا کہ ویسے تو سارے انسان اس وقت یہ کہتے ہیں کہ رنگ، نسل، مذہب کسی بنیاد پر انسانوں کے مابین تفریق نہیں ہونی چاہیے، کہتے ہیں نا یہ بات۔ اس کی اگر کوئی علمی اساس دریافت کرے کیا ہے، اس کے لیے آپ کو اس حقیقت کے ادراک کی ضرورت ہے کہ ہمارا ماں باپ ایک ہے۔ اگر ہم اپنی اوریجن میں مختلف ہو گئے ہیں تو عقلی اور علمی طور پر پھر درجہ بندی ہو جائے گی، کیونکہ مجھے اگر بکری بھی اور بھیڑ بھی آدم ہی کی اولاد ہے تو مارنے کا حق ختم ہو جائے گا۔ تو جب تک آپ اس کی اوریجن کو ایک جگہ سے نہیں لائیں گے اس وقت تک انسانوں کے درمیان تفریق کی علمی اور اخلاقی بنیاد فراہم نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ الگ بحث ہے، یہ ہم کریں گے اپنے وقت کے اوپر جا کے انشاءاللہ العزیز۔ اس وقت یہ بتانا مقصود تھا، یہ تو ایک تمہیدی بات ہے، اس لیے کہ ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں وہ نبوت ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جو چیزیں ہیں، یعنی خیر و شر میں امتیاز کرنا، نیکی اور بدی کو الگ کرنا، چیزوں کو الگ الگ کر کے سمجھنا، یا اس تصور تک پہنچ جانا کہ میں ایک مخلوق ہوں،
کوئی خالق ہونا چاہیے میرا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے انسان کو کسی خارجی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی. اگر معاملہ اتنا ہی ہوتا تو یہ سب انسان کے پاس موجود ہے، اور تھوڑے بہت تبادلہ خیالات سے ہم شاید حقائق تک پہنچ ہی جاتے. تصورات میں غلطی ہوتی، اطلاق میں غلطی ہوتی، اس کی بنیاد پر کوئی نظم بنانے میں غلطی ہوتی. یہ چیزیں انسان لے کے آیا ہے. انسان کے بارے میں یہ حقائق ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں. یعنی یہ بحث چونکہ یہاں محض ایک تمہید اٹھانے کے لیے آئی ہے، اس لیے میں نے بحث مختصر اشارہ کیا، یہ اپنی جگہ پر ہو چکی ہے اس کتاب میں. لہٰذا نبی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ انسان کو ان چیزوں سے واقف کرائے. یعنی نبی کی ضرورت زیر بحث ہے، نبی اس لیے نہیں آئے. یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے جس کو اگر آپ چھیڑ دیں تاریخ میں، خاص طور پر ہمارے ہاں معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ جتنے کلامی گروہ ہیں، علم کلام جس علم کو کہا جاتا ہے اس کے ماہرین ہیں، جن کو متکلمین بھی ہم کہتے ہیں، تو ان کے ہاں یہ بحث بہت ہوئی ہے کہ جو کچھ بھی آپ حقائق اس وقت مانتے ہیں یا جن چیزوں کو جانتے ہیں، کیا ایسے ہوا ہے کہ سیدنا آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وہ ایک خالی ظرف تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو نبی بنایا. نبی بنانے کے کیا معنی ہے یہ ہم پیچھے دیکھ چکے. یعنی مخاطبہ الہی سے مشرف ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ان کے ساتھ. کلام کر کے ان کو جزیات سے لے کے کلیات تک وہ سب باتیں بتائیں جن کو آج آپ عالمگیر اخلاقیات کہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے ان کو علم بھی دے دیا گیا. ایک تصور یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں بھی آپ کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے تھے، آدم بھی نہیں کر سکتے تھے، بلکہ یہ نبوت ہے جس نے آ کے ان کو اخلاقی شعور دیا ہے، جس نے آ کے ان کو خدا کی معرفت بخشی ہے. یہ ایک نقطہ نظر ہے. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایسے نہیں ہوا. آدم کوئی خالی ظرف لے کے نہیں آئے. آدم انسان کی حیثیت سے وہ سب کچھ لے کے آئے ہیں جس کو ہم نے اس سے پیچھے پڑھ لیا. نبی کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ آدم کے اس خالی ظرف کو بھر دیا جائے، یا انہیں پہلی مرتبہ نبی آ کے یہ بتائے کہ جھوٹ بری چیز ہے اور سچائی اچھی چیز ہے، یا تمہیں دیانت اختیار کرنی چاہیے. یہ نبوت اس لیے نہیں ہے. یہ چیزیں تو وہ لے کے آئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دے دی ہیں. اب جب ہم یہ دوسری بات کہتے ہیں تو یہ محض اپنے قیاس کی بنیاد پر نہیں کہتے، بلکہ اس کے تمام مقدمات خود قرآن مجید نے واضح کر دی ہیں. یہی وہ بڑے بڑے سوالات ہیں جو مابعد طبیعیات اور اخلاقیات میں زیر بحث رہے، فلسفے میں بھی رہے، صوفیاء کے ہاں بھی رہے، متکلمین کے ہاں بھی رہے، جن میں قرآن مجید نے اپنا ورڈکٹ دیا ہے اور یہ بتایا کہ نہیں یہ ایسے ہوا ہے. تو اس معاملے میں بھی دونوں باتیں قرآن نے بتا دی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک ابتدائی شعور انسان کے اندر موجود تھا، دے کے اس کو بھیجا گیا، بلکہ اس کو ایک واقعے کے طور پر سورہ اعراف میں بیان کیا ہے. اور نفس انسانی میں جس طریقے سے یہ صلاحیت رکھی گئی کہ وہ علم پیدا کرے، اسی طرح اخلاق کے مبادی بھی اس کے اندر رکھ دیے گئے. یہ قرآن مجید نے جو بات کہی ہے وہی بات اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو تمام مسائل کا حل ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد نبوت اپنا کام کرے گی آگے. یعنی نبوت کی بنیاد خود انسان کے اندر یہ چیز ہے جو موجود ہے، اس پر وہ ہوگی. تو اس کا ایک لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور وہ یہ نکلے گا کہ یوں نہیں ہے کہ انسان کھڑا ہے اور پیغمبر نے آ کے ایک اندھے اور بہرے انسان کا ہاتھ پکڑ لیا ہے. ایک بینا انسان، سننے والا انسان، دیکھنے والا انسان، چیزوں کو طے کرنے والا انسان، نیکی اور بدی کے شعور کے ساتھ آگے بڑھنے والا انسان کھڑا ہے، لیکن اس کو پھر بھی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو وہ رہنمائی بنیادی نہیں ہے، وہ اس بنیادی رہنمائی پر آنے والی رہنمائی ہے. اس کو بڑی خوبصورت تمثیل سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یہ جو پیغمبر لے کے آتے ہیں یہ نور علی نور ہے، یہ روشنی پر روشنی ہے، یہ تاریکی میں روشنی نہیں ہے. یعنی انسان کا معاملہ یہ ہے. چنانچہ اس وقت یہ بحث اپنے دائرے سے نکل جائے گی، صرف اشارہ کر رہا ہوں. میں نے یہ بتایا ہے بارہا کہ ہمارے پورے دین کی دعوت کا ہدف کیا ہے؟ تزکیہ. مجھے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے، پاکیزہ بنانا ہے.
مجھے جس دنیا میں ڈال دیا گیا ہے اس میں نفس کے میلانات مجھے آلودہ بھی کرتے ہیں اور میں پاکیزگی کی طرف بھی بڑھتا ہوں. تو مذہب آ کے مجھے پاکیزگی کی دعوت دیتا ہے اور اس کو میرا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیتا ہے، یہ کہہ کر سب سے بڑا مسئلہ بنا دیتا ہے کہ تم کو ایک دن اس دنیا میں داخل ہونا ہے جس میں سرفرازی کے ساتھ داخل ہونے کی بنیاد ہی پاکیزگی. یعنی اس دنیا میں تمہارے انتخاب کا باعث یہی چیز بنے گی، پاکیزگی، پیوریفیکیشن. یہ مذہب کا ہدف ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے فوراً بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر پاکیزگی کی اساسات، بنیادیں کیا ہیں، کن معاملات میں پاکیزگی اختیار کرنی ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اس کو متعین کر دیا ہے اپنی اس کتاب میں کہ وہ 3 چیزیں ہیں. بدن کی طہارت. اب دیکھیے، طہارت اور نجاست یہ جو کانسیپٹس ہیں دونوں کے دونوں، قرآن مجید ان کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا. آپ جانتے ہیں طہارت کیا ہے، آپ جانتے ہیں نجاست کیا ہے. تو بدن کے معاملے میں جب یہ کہا جاتا ہے ساری دنیا کو صاف رہنا چاہیے، اس کے لیے کوئی فلسفہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کو یہ چیز کمیونیکیٹ ہو جاتی ہے فوراً. ماحول کو صاف رکھیں، اپنے آپ کو صاف رکھیں، بدن کو صاف رکھیں. تو بدن کی طہارت یا نجاست. دوسری چیز کیا ہے؟ آپ کے اخلاق کی پاکیزگی. اس کے لیے قرآن نے کیا بنیادیں اختیار کی؟ معروف اور منکر. یعنی پوری انسانیت جن عالمگیر اخلاقی قدروں کو جانتی ہے وہ کیا ہیں؟ قرآن کی اصطلاح میں معروف. اور پوری انسانیت جن چیزوں کو برائی سمجھتی ہے وہ کیا ہیں؟ منکر. تو پہلی چیز کی بنیاد رکھی انسان کے اندر موجود طہارت اور نجاست پر. دوسری چیز کی بنیاد رکھی انسان کے اندر موجود معروف اور منکر پر. یعنی یہاں پر بھی قرآن مجید نے وہ بنیاد پہلے بتائی، وہ کیا چیز ہے. اور کھانے پینے کی حرمتیں، طیبات اور خبائث. یعنی آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو نہ وہ معروف اور منکر کی فہرست بیان کرتا ہے، نہ طاہر اور نجس کی فہرست بیان کرتا ہے، اور نہ کھانے کی چیزوں میں طیبات اور خبائث کی فہرست بیان کرتا ہے. اس اعتماد پر کھڑا ہو کے گفتگو کرتا ہے کہ آپ ان سب کو جانتے ہیں. کہاں بات کرتا ہے؟ جہاں غلطی لگنے کا امکان ہے. تو یہ ریلیشن ہے نبوت یا وحی کا انسانی وجود کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ انسان کسی چیز سے واقف نہیں ہے، نہ وہ طیبات سے واقف ہے، نہ خبائث سے واقف ہے، نہ معروف سے واقف ہے، نہ منکر سے واقف ہے. نہیں، انسان اس سب کچھ سے واقف ہے. اب اگر میں یہ کہنے کی جسارت کروں کہ انسان اپنی ذات میں اعلیٰ درجے کا مذہبی وجود ہے، یعنی وہ اپنی پیدائش سے ایک مذہبی وجود ہے، وہ کہیں خارج سے آ کے مذہبی نہیں بن رہا. پیغمبر آ کے کیا کر رہے ہیں؟ ذکرہ، تو ذکرہ، تذکیرہ، یاد دلاؤ اس کو کہ یہ کیا ہے. یعنی میں فراموش کر دیتا ہوں. ایسا ہوتا ہے نا، کوئی فلسفہ آ جاتا ہے، کوئی فکر آ جاتی ہے، کہیں تکاسل آ جاتا ہے، کہیں غفلت آ جاتی ہے، تو میں پاکیزگی کو فراموش کر بیٹھتا ہوں. پیغمبر پاکیزگی کے اس احساس کو بیدار کرتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں آ کے. تو اس وجہ سے جو نبوت کی تعلیم ہے اس کو ذکرہ کہا گیا ہے، تذکیر، یاد دہانی. وہ خارج کی چیز نہیں ہے جو آ جاتی ہے. تو ریلیشن کیا ہوا؟ یعنی پیغمبری کا ریلیشن یہ نہیں ہے کہ ایک اندھی اور بحری جانور قسم کی کوئی چیز ہے جس کو آ کے پہلی بار اللہ کے پیغمبروں نے بتایا کہ دیکھو جھوٹ بری چیز. نہیں، 3 چیزوں پر مذہب کی پوری دعوت کھڑی ہے: نجاست اور طہارت بدن سے متعلق، معروف اور منکر اخلاق سے متعلق، طیبات اور خبائث کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق، خور و نوش سے متعلق. ساری تعلیم اسی پر کھڑی ہے. اور انسانی وجود متعلق ہوتا ہے انہی تینوں چیزوں سے، اپنے وجود سے. تو اب اس کو پڑھیے کہ انسان کے بارے میں یہ حقائق ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں. یہ وہ جو اوپر 4 سطریں ہیں ان میں انسان کا علمی وجود کیسے کام کرتا ہے اور اس کا اخلاقی وجود کس طرح کام کرتا ہے اس کو بیان کر دیا. انسان کے بارے میں یہ حقائق ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، لہٰذا نبی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ انسان کو ان چیزوں سے واقف کرائے. یہ سب چیزیں تو اس کی خلقت کا حصہ اور اس کی تخلیق کے پہلے دن ہی سے اس کی فطرت میں ودیت ہے. یعنی یہ انسان کے وجود کا بیان ہے. یہ جو چیزیں بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، خواہ وہ علم کے پہلو سے ہوں، خواہ وہ اخلاق کے پہلو سے ہوں، یہ تو انسان ہے. جب آپ انسان کو انسان کہتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک اخلاقی وجود ہے.
اور جب وہ ایک اخلاقی وجود ہے تو اصل میں ایک مذہبی وجود ہے، اس لیے کہ اسی کے اوپر ساری بنیاد قائم کی گئی ہے۔ لہٰذا نبی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ انسان کو ان چیزوں سے واقف کرائے، یہ سب چیزیں تو اس کی خلقت کا حصہ اور اس کی تخلیق کے پہلے دن ہی سے اس کی فطرت میں ودیت ہے، یعنی اس کے اندر ڈال دی گئی ہیں۔ قرآن کی جو آیت سر عنوان ہے اس سے واضح ہے، یہ یعنی پیچھے آپ نے دیکھا کہ اس کتاب میں یہ کرتا ہوں کہ جب ایک باب شروع ہوتا ہے تو اس میں قرآن مجید کے اس مقام کا انتخاب کر کے اس آیت کو یا ان آیات کو سر عنوان بنا دیتا ہوں جن میں بنیادی طور پر وہ مسئلہ زیر بحث ہوتا ہے، پھر آگے اس کی تفصیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں تو اس کی خلقت کا حصہ اور اس کی تخلیق کے پہلے دن ہی سے اس کی فطرت میں ودیت ہے، اس کے اندر ڈال دی گئی ہیں۔ قرآن کی جو آیت سر عنوان ہے اس سے واضح ہے کہ یہ چیزیں، یہ ضرورت یعنی نبی کی ضرورت ان چیزوں سے واقف کرانے کے لیے نہیں بلکہ دو وجوہ سے پیش آئی ہے۔ یعنی اب ہم نبی کی ضرورت کو متعین کر رہے ہیں کہ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ نبی نے آ کے آپ کو بنیادی اخلاقیات سے آشنا کرنا ہے، نبی نے آ کے آپ کو طیبات اور خبائث کا فرق بتانا ہے۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہوا ہے، موجود ہے اس کے اندر۔ تو دو وجوہ ہیں کہ نبوت کی ضرورت پیش آئی۔ سوال یہ تھا کہ نبوت کی ضرورت کیوں ہے، وہیں کیوں نہیں چھوڑ دیا گیا؟ اولاً پہلی وجہ کیا ہے؟ اتمام ہدایت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت آپ کے اندر دی ہے وہ ہدایت تقاضا کرتی ہے کہ وہ اجمال میں ہے اس کی تفصیل کی جائے۔ جس وقت آپ اجمال سے تفصیل کی طرف آتے ہیں، یعنی بیج سے جیسے ہی پودا نکلتا ہے تو اس کو ماحول بھی چاہیے ہوتا ہے، اس کو پانی بھی چاہیے ہوتا ہے، اس کو نگہداشت بھی چاہیے ہوتی ہے، وہ اب کدھر جائے گا، کس جانب جائے گا؟ اس بیج کو ایک برگ و بار والے درخت تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی اب اس کی تراش خراش کیسے کرنی ہے، شاخیں اگر دائیں بائیں نکل جائیں تو اس کو کیسے دیکھنا ہے، جو کچھ آپ کے اندر بالاجمال موجود ہے وہ جب تفصیلات میں ڈھلے گا تو تعین کا تقاضا کرے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ بنیادی اخلاقی تصورات پوری پارلیمنٹ کے سامنے بھی موجود ہیں اور اقوام متحدہ کے سامنے بھی موجود ہیں، ان پر قانون سازی کرنی ہے، یہ انسانوں نے کام کرنا ہے۔ تو قانون سازی کیا ہے؟ وہ بنیادی تصورات جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کو اب ایک عملی نوعیت کے قاعدے میں ڈالنا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں کسی نئے تصور کو پیدا کرنے کا عمل نہیں ہے بلکہ اس تصور کو زندگی سے ریلیٹ کرنا ہے۔ تو جس طرح سوسائٹی میں اس کے لیے قوانین اور ضابطوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت جو اس نے اندر دے رکھی ہوئی ہے جب وہ زندگی کے ساتھ متعلق ہوتی ہے تو تفصیلات کو متعین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ کیسے برگ و بار لائے گی اس کا راستہ متعین کرنا۔ اس کو قرآن اپنی اصطلاح میں کہتا ہے اتمام نعمت یا اتمام ہدایت، یعنی ہدایت موجود ہے اس کو مکمل کر دینا، پورا کر دینا۔ اچھا، اس بیج نے، آپ اس بیج کو بو دیں گے، وہ انسانی فطرت میں بو دیا گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو بڑھانا ہے، وہ نکلے گا باہر، لیکن ہو سکتا ہے جھاڑ جھنکار بن کے رہ جائے، ہو سکتا ہے وقت پر اس کی پرداخت نہ ہو تو پھل نہ آئے۔ تو جس طرح ایک درخت کو، بیج کے اندر پورا درخت موجود ہے، اس کو پھوٹنے کے لیے، نشو و نما پانے کے لیے، ساخت پرداخت کے لیے آپ کی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے، وہ اس کو باغ و بہار بناتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے میرے اندرونی وجود میں جو حقائق ودیت کیے گئے ہیں ان کو میری زندگی سے متعلق ہونے اور میری اصل منزل تک مجھے پہنچانے کے لیے اسی طرح کی ساخت پرداخت کی ضرورت ہے۔ وہ کون کرتا ہے؟ نبی۔ تو اس کو اتمام ہدایت سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی وہ باغبان ہے اصل میں، یہ نہیں کہ وہ کسی بیج کو بنانے والا ہے، وہ تو موجود ہے اندر، لیکن وہ بتائے گا آپ کو کہ یہ درخت اس میں سے پھوٹا ہے، اس کی شاخوں کو کیسے تراشنا ہے، اس کو پانی کیسے دینا ہے، اس کی نشو و نما کے لیے کیا اہتمام کرنا ہے، یہ اگر فضا میں جائے گا تو کیا مسائل پیش آئیں گے، اس کو برگ و بار لانے ہیں تو اس کے لیے تمہاری کیا ضرورتیں ہیں۔ تو یہ پیغمبر آ کے بتاتے ہیں۔ اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے اتمام ہدایت، یعنی جو اندر موجود ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا عمل، پورا کر دینے کا عمل۔ قرآن مجید کہتے ہیں لیتم نعمتہ، اللہ اپنی نعمت پوری کر دے۔ تو نعمت اندر موجود ہے، پوری پیغمبر کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اولاً اتمام ہدایت کے لیے،
اسی تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے جہاں قرآن کہتا ہے کہ پہلے سب لوگ ہدایت پر تھے، پھر جب وہ بھٹکنے لگے تو تب اللہ تعالیٰ نے پھر نبی بھیجے ہر قوم میں. پے در پے نبوت اس کے بعد شروع ہوئی. یعنی پہلے مرحلے میں بھی دونوں کام کیے گئے. آدم کو پیدا کیا گیا تو وہ یہ شعور لے کر پیدا ہوئے، اخلاقیات کا شعور، خیر و شر میں امتیاز کی صلاحیت لے کے پیدا ہوئے. ان کو بھی ضروری رہنمائی دی گئی جو اس ہدایت کو جو ان کے اندر موجود تھی زندگی سے متعلق کرنے کے لیے چاہیے تھی. نبوت جب انہیں دی گئی تو نبوت نے آ کے ان کو خیر و شر کا امتیاز نہیں بتایا، بلکہ ان کے اندر جو چیز موجود تھی جتنی اس وقت ضرورت تھی اتمام کی وہ کر دی گئی اور پھر چھوڑ دیا گیا. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ پھر ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا جس میں کوئی رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑی. یعنی دونوں چیزوں کی بنیاد پر انسان نے اپنی زندگی کی ابتدا کر دی. کان الناس امۃ واحدہ، کوئی اختلاف نہیں تھا. پھر اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے. تو اب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ جو ابتدا میں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کیا تھا وہ ابتدائی میں پورا کر دیا تھا. اندر ودیت کر دیا، باہر سے پیغمبری دے دی، پورا ہو گیا. لیکن اب اختلافات پیدا ہو گئے تو پھر نبی آئے اور انہوں نے آ کے پھر یاد دہانی کرانی شروع کی. تو وہ یاد دہانی کا عمل ہے جو پھر ہو رہا ہے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. اولاً اتمام ہدایت کے لیے، یعنی دو وجوہ سے پیغمبری کی ضرورت پیش آئی ہے. اولاً اتمام ہدایت کے لیے، یعنی انسان کی فطرت میں جو کچھ بالاجمال ودیت ہے، یعنی وہ بیج کی طرح ودیت ہے، اجمالی طور پر جو چیز اندر رکھی گئی ہے، جو کچھ بالاجمال ودیت ہے اور جو کچھ وہ ہمیشہ سے جانتا ہے اس کی یاد دہانی کی جائے. اتمام ہدایت میں ایک پہلو کیا ہے؟ جو کچھ اندر موجود ہے اگر اس پر گرد و غبار پڑ گیا ہے، انسان فراموش کر بیٹھا ہے، نسیان میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اس کی یاد دہانی کی جائے، یاد دلایا جائے اور اس کی ضروری تفصیلات کے ساتھ اس کے لیے یعنی انسان کے لیے اسے بالکل متعین کر دیا جائے. تو یہ چیز ہے جس کے لیے پیغمبر آئے ہیں. چنانچہ سورہ انبیاء کی 73 آیت میں فرمایا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یعنی یہ جو پیغمبر ہیں اور ہم نے ان کو امامت عطا فرمائی کہ ہماری ہدایت کے مطابق دنیا والوں کی رہنمائی کرتے تھے. آپ راستے کا شعور رکھتے ہیں، وہ آپ کے امام بن گئے آگے کہ آئیے ہم آپ کو راستے پر لے جاتے ہیں. اور کیا کرتے تھے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز کا اہتمام رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری بندگی کرنے والے تھے. یعنی یہ تفصیلات انسان کی ضرورت تھی. ان کا بنیادی شعور کہ میں ایک بندہ ہوں، مجھے اللہ کا عبادت گزار ہونا چاہیے، مجھے اس سے تعلق پیدا کرنا چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ سب چیزیں وہ لے کے آیا تھا. تو یہ ایک پہلو ہے کہ پیغمبر آ کے کیا کرتے ہیں؟ اتمام ہدایت، ہدایت کو پایہ تکمیل تک پہنچا دینا، ہدایت کو پورا کر دینا. ثانیاً اتمام حجت کے لیے دوسری کیا چیز ہے کہ وہ اللہ کی حجت پوری کر دیں. حجت پوری کرنا، اتمام حجت، اس کی میں کئی مرتبہ تفصیل کر چکا ہوں. یعنی چونکہ انسان فراموش کر بیٹھتا ہے، وہ جھگڑالو بھی واقع ہوا ہے، بعض موقعوں کے اوپر بدیہی حقائق کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس کی خواہشات کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ ضروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ کچھ پیغمبروں کو بھیجے یا اپنا پیغام بھیجے جس سے حق کو اتنا واضح کر دیا جائے کہ کسی کے پاس قیامت میں عدالت لگنے والی ہے، کوئی عذر باقی نہ رہے. تو اتمام حجت کی ضرورت کس لیے ہے؟ اس نتیجے کے لیے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہمیں دی، ہمارے اندر موجود تھی، اس ہدایت کا ظہور اگر صرف دنیا تک معاملہ رہتا تو غلط بھی ہو جاتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اگرچہ اتمام ہدایت بجائے خود ایک نعمت ہے کہ ہر چیز واضح ہو جائے ہمارے لیے، لیکن ایک دوسرا پہلو یہ تھا کہ یہ جو کچھ ہم نے یہاں کرنا ہے، یعنی پاکیزگی اختیار کرنی ہے، طہارت اختیار کرنی ہے، معروف کی پیروی کرنی ہے، طیبات کو کھانا پینا ہے، تو اس کے لیے جواب دہی ہو گئی. یعنی آخرت میں جب جواب دہی ہو گئی تو اب یہ ضروری ہے کہ ہم پر حجت پوری کر دی جائے، کیونکہ عدالت فیصلہ سنانے سے پہلے عذر سنے گی اور عذر باقی نہیں رہنا چاہیے. اگر عذر باقی ہے تو ظاہر رعایت ملے گی. تو اتمام حجت کے لیے یعنی انسان کو غفلت سے بیدار کیا جائے اور علم و عقل کی شہادت کے بعد ان نبیوں میں سے خاص کر رسولوں کے ذریعے سے ایک دوسری شہادت بھی پیش کر دی جائے
جو حق کو اس درجہ واضح کر دے کہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک شہادت آپ کے اندر رکھی ہے، وہ علم و عقل کی شہادت ہے۔ ان نبیوں کے ذریعے سے، خاص کر رسولوں کے ذریعے سے، اس شہادت کے ساتھ ایک اور شہادت، اس نور پر ایک اور نور، تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر نہ رہے کہ وہ قیامت میں کھڑا ہو کر کہہ سکے کہ مجھ پر تو بات واضح نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی سورہ انعام کی یہ آیت ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔